إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین کرام، یہ بزم جو تقریب صحیح مسلم کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اس کے
صحیح معنوں میں مبارکباد کے حقدار ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی فضیلت الشیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی ہیں، اور ان کے رفقاء بالخصوص شیخ احسان یوسف حفظہ اللہ تعالی اور دیگر رفقائے کار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام احباب کی پرخلوص محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اونر جنہوں نے یہ مسجد، یہ زمین اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وقف کی۔ محمد شریف سلطان صاحب یقیناً یہ علماء کرام ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس جامعہ احمد بن حنبل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس کو دین کی بہت بڑی یونیورسٹی بنائے، دین کا بہت بڑا مرکز بنائے، اور ہمارے بھائی خالصتاً محدثین کی طرز میں کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بھائیو، صحیح مسلم اور امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں میرے جیسا ناچیز، کم علم، کم فہم طالب علم کچھ بیان کرے یہ مناسب تو نہیں، لیکن فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ، باعزت اور معزز لوگوں کی تشبیہ اختیار کرنا بھی کامیابی ہے، کیونکہ ہمارے کبار محدثین کا یہ منہج ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کی تقاریب میں صاحب کتاب کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ جو حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے اس کتاب کی آخری حدیث پر علماء سے آخری سبق سن کے بحث کرتے ہیں۔ میں بھی اپنا نام ان مبارک اشخاص میں لکھوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت میرا آنا اور آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے بہت بڑے بڑے انتظامات فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ دین قرآن اور حدیث کی صورت میں صحابہ کے سینوں میں محفوظ رہا۔ وقت گزرتا گیا، 110 ہجری میں آخری صحابی بھی رحلت فرما گئے۔ دین تابعین کے سینوں میں محفوظ رہا۔ وقت بیتتا گیا، تابعین گزرے، تبع تابعین کا دور آیا، دین ان کے سینوں میں محفوظ رہا۔ بالآخر جب بنو امیہ کا دور خلافت ختم ہوا، بنو عباس مسند خلافت پر قابض ہوئے، اس دور میں محدثین پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، ان کو اتنی تکالیف دی گئی، اس وقت تک لوگوں کے حافظے کے اندر پہلے جیسی بات موجود نہ رہی۔
علم کو بین الدفتین، دو گردوں کے درمیان تصنیف کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ بلاخر احادیث کو کتابوں کی صورت میں مدون کر دیا گیا۔ جس نے جو لکھا تھا وہ اپنی املا لے آیا، جس نے جو سنا تھا وہ بھی لے آیا، جس نے جو بیان کیا تھا اس نے بھی بیان کیا۔ دین مدون ہوا، احادیث کی بڑی بڑی کتابیں معرض وجود میں آئیں۔ موطا امام مالک لکھی گئی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، المختصر صحیح بخاری لکھی گئی، جس میں قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب ہونے کا شرف اور مقام پایا۔ امام بخاری کے ہی لائق ترین شاگرد امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے بھی حدیث کی کتاب تصنیف فرمائی، اس کا نام المسند الصحیح رکھا، جو ہمارے درمیان صحیح مسلم کے نام سے معروف ہے۔ سب سے پہلے میں امام مسلم پہ بحث کرتا ہوں، بعد میں کتاب مسلم پہ بحث ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت شرح صدر نصیب فرمائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے حالات کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یہ دین کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء جلد صفحہ 381 سے لے کر صفحہ 394 تک ترجمہ نمبر 2182 میں امام مسلم کے تفصیلی حالات کو قلمبند فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 33-34 پڑھیے۔ امام ابن خلکان کی تعریف ابن خلکان جلد 2 صفحہ 457 ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ 335، تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 101 سے لے کر صفحہ 130 تک پڑھیے۔ اور منت المنعم صحیح مسلم کی شرح ہے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 12 سے لے کر صفحہ 18 تک پڑھیے۔ القشیری النیسابوری یہ آپ کا مکمل نام ہے۔ بنو قشیر عرب کے ایک قبیلے کی طرف آپ کی نسبت ہے۔ آپ کے مائع خمیر میں عجم کی خاکہ عنصر بھی شامل ہے، لیکن نسب کے اعتبار سے آپ عربی النسل ہیں، اور عرب کے قبیلے بنو قشیر سے آپ کا تعلق ہے۔ امام مسلم کی ولادت میں صرف اشارات ہی کر سکوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، توجہ رکھیں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ وقد اختلفت الاقوال فی سنة ولادتی، امام مسلم رحمہ اللہ کی سن ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
کسی نے 201 ہجری ولادت لکھی ہے، کسی نے 202 ہجری لکھی ہے، کسی نے 204 ہجری لکھی ہے اور کسی نے 206 ہجری لکھی ہے۔ 202 ہجری کے قائل شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، بستان المحدثین صفحہ 106 میں آپ لکھتے ہیں کہ امام مسلم 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 204 ہجری کے قائلین امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تقریب التہذیب صفحہ 335 پہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم بن حجاج 204 ہجری کو پیدا ہوئے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ جلد 11 کے صفحہ 34 پہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم بن حجاج 204 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحہ 381 پہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم بن حجاج 204 ہجری کو پیدا ہوئے۔ 206 ہجری کے قائلین بھی موجود ہیں۔ علامہ نواب صدیق الحسن خان اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ 127 پہ لکھتے ہیں امام مسلم 206 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علامہ عبد السلام بستوی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مقدمہ کشف الملہم صفحہ 3 پہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم 206 ہجری کو پیدا ہوئے۔ ضیاء الدین اصلاحی تذکرۃ المحدثین جلد 1 صفحہ 250 پہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم بن حجاج 206 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام ابن خلکان تاریخ ابن خلکان جلد 2 کے صفحہ 357 پہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم 206 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ 3 طرح کے اقوال میں نے پیش کیے ہیں۔ بعض نے 204 ہجری کو ترجیح دی اور بعض نے 206 ہجری کو ترجیح دی۔ 204 اور 206 کی راجح ہونے میں کوئی تضاد نہیں۔ 204 ہجری سن ولادت مانے تو سماع حدیث کا سن 14 سال بنتا ہے۔ 206 ہجری کو مانے تو امام مسلم رحمہ اللہ کا سماع حدیث کا جو سال ہے وہ 12 سال بنتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ سب سے پہلے تعلیم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تاریخ نے بہت کم لوگوں کو سمویا ہے۔ سیر اعلام النبلاء پڑھیے، جلد 10 کے صفحہ 381 سے لے کر 384 تک امام ذہبی نے ایک فہرست پیش فرمائی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کو 220 اساتذہ سے بیان کیا ہے۔ 220 اساتذہ سے، وعدتهم 220 رجلا، 220 اساتذہ سے اخرج منهم فی صحیح المسلم، جن سے آپ نے صحیح مسلم میں روایات لی ہیں، ان کی تعداد 220 ہے۔ وَسِوَى هَؤُلَاءِ شُيُوخٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ فِي صَحِيحِهِ، امام مسلم رحمہ اللہ کے ان کے علاوہ بھی بہت سارے اساتذہ ہیں جن سے امام مسلم صحیح مسلم میں روایت نہیں لیتے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے والد محترم مسلم، امام مسلم کے والد حجاج بن مسلم، حجاج بن مسلم اپنے والد سے گھر کے اندر ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بچپن میں ہی
علم حدیث کی ضروری معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے امام مسلم رحمہ اللہ کی ولادت جس دور میں ہوئی، اس دور میں علوم حدیث تابعین اور بڑے بڑے ائمہ کے سینوں سے نکل کر مستقل فن کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور جس شہر میں پیدا ہوئے وہ نیشاپور اس وقت کے محدثین کا تخت و تاج تھا۔ نیشاپور کی سند کو عالی سند کہا جاتا تھا، اور نیشاپور کے اندر وقت کے بڑے بڑے محدثین اپنی علم حدیث کی مجلسیں سجایا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ سب سے پہلے سماع حدیث کے لیے نکلے تو آپ کی عمر مبارک 12 یا 14 سال تھی، اور سب سے پہلے جس شخصیت سے علم حاصل کیا سن 218 ہجری میں، ان کا نام یحییٰ بن بکیر رحمہ اللہ المتوفى 226 ہجری ہے۔ وأول من سمع منه يحيى بن يحيى، جن سے سب سے پہلے امام مسلم سماع حدیث کرتے ہیں ان کا نام یحییٰ بن یحییٰ ہے۔ پھر سن 220 ہجری میں آپ 2 سال بعد حج کرتے ہیں مکہ میں۔ عبداللہ بن مسلمہ القعنبی المتوفى 221 ہجری سے سماع حدیث کرتے ہیں۔ وهو اکبر شیخ اللہ، عبداللہ بن مسلمہ القعنبی یہ امام مسلم کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ کوفہ میں امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ عمر بن حفص بن غیاث المتوفى 221 ہجری سے سماع حدیث کرتے ہیں۔ دور دراز کے سفر کیے امام مسلم رحمہ اللہ نے علم حدیث کے لیے، طلب حدیث کے لیے، علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ مدینہ طیبہ بھی گئے، مکہ بھی گئے، عراق بھی گئے، کوفہ بغداد کے سفر بھی کیے، بلخ میں بھی گئے، رے میں بھی گئے، نیشاپور کے اندر رہ کر بھی علم کی پیاس بجھائی۔ آپ شام کے علاقے میں علم حاصل کرنے گئے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن جب ہم تتبع کرتے ہیں تو رے کے اندر محمد بن مہران حمال سے سماع حدیث کرتے امام مسلم نظر آتے ہیں۔ کبھی رے میں ابو غسان رحمہ اللہ کے سامنے شرف ترمذی حاصل کر رہے ہیں، اور کبھی بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھے نظر آتے ہیں، اور کبھی عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کے سامنے سماع حدیث کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم حجاز کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو امام سعید بن منصور کے سامنے امام مسلم حدیث پڑھتے نظر آتے ہیں، ابو مصعب کے سامنے سماع حدیث کرتے نظر آتے ہیں۔ جب مصر کی طرف دیکھتے ہیں تو مصر کے حرملہ بن یحییٰ، عمر بن سواد جیسے قیمتی محدثین اور اساتذہ کے سامنے جا کے امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ کن کن کا تذکرہ کروں، کن کن کا تذکرہ کروں، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ ہر استاذ کا میں آپ کو پتہ بتاتا ہے۔ 220 اساتذہ سے صحیح مسلم کو روایت کرتے ہیں، تو جن اساتذہ سے بڑا ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہاں پہ ایک نکتہ سمجھیے، ہمارے محدثین نے
اس علم کی آبیاری کے لیے اپنے ماں باپ کی جدائی بھی برداشت کی ہے، اپنا علاج کا بھی چھوڑا، وقت کی صعوبتیں بھی برداشت کی، پتے کھا کے گزارا کیا، راشن ختم ہو گئے، پاؤں کے چیتڑے اڑ گئے، جوتے ٹوٹ گئے، کوئی بھی تو پرسان حال نظر نہیں آتا تھا، کم ظرفی اور اتنا لمبا سفر تھا، دور دراز کے 1000 میلوں کے سفر کر کے دور دراز کے اساتذہ سے جا کے علم حدیث کو حاصل کیا کرتے تھے۔ میں امام مسلم بن حجاج کی کون سی بات سنا؟ ان کی پرخلوص محنت کا نتیجہ ہے کہ آج صحیح مسلم جیسی حدیث کی صحیح ترین کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ معزز بھائیوں، امام مسلم نے بہت سارے لوگوں کو علم حدیث پڑھایا بھی ہے، آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سے مشہور محدثین میں سے چند ایک کے نام میں گنوا دیتا ہوں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ آپ کے لائق ترین شاگرد ہیں، جنہوں نے ترمذی میں امام مسلم سے صرف ایک حدیث بیان کروائی۔ امام ابو عوانہ اسفرائینی بھی آپ کے مایاناز شاگرد ہیں۔ امام عبد الرحمن بن ابی حاتم آپ کے لائق ترین شاگرد ہیں۔ ان کے والد امام ابو حاتم بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن خزیمہ، امام السراج، امام ابن سعید، ابو احمد ابن الشرقی، ابو احمد بن حمدون الاعمش، یہ وہ کبار محدثین ہیں جنہوں نے امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے حدیث صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کا سماع کیا ہے، میں مبارکباد مکرر پیش کرتا ہوں اپنے شیخ کو۔ کیا بات ہے، کیسی بزم ہوگی جب آپ صحیح مسلم کی املا کرواتے ہوں گے۔ آپ نے تو میرے امام مسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اللہ کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ کرے ایسی بزمیں سجتی رہیں، ایسی تقاریب ہوتی رہیں، علماء علم حدیث پڑھتے رہیں اور اپنے اپنے اسلاف کی علمی وراثت کو سمجھتے رہیں اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے رہیں۔ امام مسلم مساجد کے خرچے پہ پلنے والی شخصیت نہیں تھے، خود اپنا کاروبار چلاتے تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ خان محمص کے اندر آپ کا کپڑے کا بہت وسیع کاروبار تھا، اتنا عظیم کاروبار تھا کہ بہت مالدار شخصیت بن گئے، لیکن اس مال سے کوٹھیاں اور محلات تعمیر نہ کیے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے ساری دولت قربان کر دی، سب کچھ دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ امام مسلم کی شکل و صورت اور قد کاٹ کیسا تھا؟ کرتے ہیں سمعت ابا عبد الرحمن السلمی، میں نے ابو عبد الرحمن السلمی سے سنا، آپ فرماتے ہیں رأیت مسلما حسن الوجه والثياب، میں نے امام مسلم کو دیکھا تو شکل بہت خوبصورت تھی، کپڑے بھی صاف ستھرے تھے، وعلیہ رداء حسن، آپ پہ چادر بھی بڑی صاف ستھری تھی، وعلیہ امامۃ حسن، آپ نے سر پہ خوبصورت پگڑی باندھی تھی اور اس پگڑی کا ایک پلو
نے یرخی بین کتفی اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. امامہ باندھتے تھے امام مسلم رحمہ اللہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی پگڑی کی ایک لڑی ایک پلو دونوں کندھوں کے درمیان نبی کی سنت سمجھتے ہوئے لٹکایا ہوا تھا. امام حاکم فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا سے سنا, میرے باپ فرماتے ہیں رأیت مسلما, میں نے امام مسلم کو دیکھا. اور ایک روایت کا لفظ ہے رأیت مسلم ابن الحجاج كان تام القامة, میں نے مسلم بن حجاج کو دیکھا لمبے قد والے مکمل قد و کاٹ کے مالک, قد و قامت کے پورے. بیاض الرأس واللحیہ, سر کے بال بھی سفید داڑھی کے بال بھی سفید, سر پہ پگڑی باندھی تھی, اس کے کنارے کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. یہ تھے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی. امام مسلم رحمہ اللہ اپنے دور کے محدثین کی نظر میں کیسے تھے؟ آج ہم تو کسی عالم دین کی تعریف کرنی پسند ہی نہیں کرتے, ان کے پاس جانا گوارا نہیں کرتے. تعریف تو درکنار, اپنی زبان سے تعریف کے کلمات ادا کرنا تو دور کی بات ہے, ہم سننے بھی پسند نہیں کرتے. لیکن اس دور کے محدثین پہ قربان جاؤں, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ جلد 11 کی صفحہ 33 پر رقم تراز ہیں. امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ قد اثنى علیہ جماعت من العلماء من اہل الحدیث وغیرہم. امام مسلم بن حجاج کی تعریف اس دور کے بہت بڑے اہل حدیث علماء کی ایک جماعت نے فرمائی, اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے بھی ان کی تعریف کی ہے. مشتہر خربارے چند مثالیں پیش کرتا ہوں. تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 101, البدایہ والنہایہ البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 34 پہ یہ بات موجود ہے. اسحاق القوسج آپ فرماتے ہیں لن نعلم الخير ما ابقاك الله للمسلمين. اے امام مسلم, جب تک اللہ آپ کو مسلمانوں میں زندہ رکھیں گے اس وقت تک ہم خیر سے محروم نہیں ہوں گے. امام مسلم مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی کی ہستی اور سمت رکھنے والے تھے. امام ابو عبداللہ یعقوب الاخرم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء جلد 10 کا صفحہ 387 پڑھیے. آپ فرماتے ہیں اخرجت نیسابور 3 رجال. نیسابور کے شہر نے 3 بڑے عظیم علماء پیدا کیے ہیں. محمد بن یحییٰ زہلی نمبر 1, محمد بن یحییٰ زہلی. نمبر 2
مسلم بن حجاج القشیری اور تیسرے ابراہیم بن ابی طالب رحمہ اللہ. یہ تین بڑے محدثین نیسابور میں پیدا کیے، اس بستی میں ہوئے ہیں. اور ابو قریش الحافظ کہتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 34 ہے، سیرۃ اعلام النبلاء جلد 10 صفحہ 388 ہے. ابو قریش الحافظ فرماتے ہیں حفاظ الدنیا اربعہ، اس دنیا میں سب سے بڑے حافظ 4 لوگ ہیں. 4 لوگ. سب سے پہلے وفر رے ابو زرع، رائے کے اندر ابو زرع الرازی رحمہ اللہ. نیسابور کے اندر مسلم بن حجاج رحمہ اللہ اور سمرقند کے اندر عبداللہ دارمی رحمہ اللہ اور بخارا کے اندر امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ. یہ اپنے دور کے دنیا کے سب سے بڑے حافظ تھے. 4. امام مسلم رحمہ اللہ کی تعریف و سلام میں کیا بیان کروں. امام مسلم بڑے ہی غیرت والے خوددار انسان تھے. امام مسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کی چغلی غیبت نہیں کی. ہماری صبح غیبت سے شروع ہوتی ہے اور رات چغلی پہ ختم ہوتی ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ اس لیے ہمیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی. ہم دن رات علماء کی چغلیاں غیبتیں کرنے میں مصروف ہیں. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اپنے منہج سے ہٹ گئے؟ اگر علماء ہو تو چغلی کرنا علماء کے شیان شان ہی نہیں. غیبت تو علماء کو زیب نہیں دیتی. عام انسان تو درکنار، علماء کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. یہ تو سب کے لیے حرام ہے. لیکن امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ منت المنعم یہ 1 صفحہ 13 پہ موجود ہے. بستان المحدثین صفحہ 104 پہ موجود ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما اغتاب مسلم احدا فی حیاتی ولا ضرب ولا شتم. امام مسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کو مارا بھی نہیں، کبھی کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا. ہمیں کوئی چھیڑ کے تو دیکھے، بچ کے چلا جائے تو پھر کہنا ہے. ہمارے ساتھ کوئی نازیبا لہجہ اختیار کر کے تو دیکھے، میری آواز بڑی دور تک گونجے گی. قول و فعل کا تضاد ہے. علماء ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو کیوں بھلا بیٹھے؟ وہ عالم تھے اس لیے ان گناہوں سے بچتے تھے. ہم عالم نہیں اس لیے گناہ کرتے. اللہ ہمیں بھی علم کی دولت سے بہرات فرمائے. امام مسلم بن حجاج کی کون سی خوبی بیان کرتے؟ امام مسلم رحمہ اللہ کبھی کسی کی ناجائز طرفداری بھی نہیں فرماتے. آج آپ دیکھ لیں، اگر ایک عالم دین کسی کی طرفداری کر رہا ہے تو تقلید میں سارے اسی طرف جائیں گے.
اگر وہ کسی ایک عالم دین کے خلاف ہے تو سارے اس کی طرفداری میں اس کی مخالفت کریں گے. ہمارے شیخ اس کے خلاف ہیں، ہمارے امیر صاحب اس کے خلاف ہیں، ہمارے مدیر صاحب ان کو اچھا نہیں جانتے، لہذا ہم بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن امام مسلم میں یہ باتیں نہیں تھی. امام مسلم رحمہ اللہ کبھی اپنے اساتذہ کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی امام مسلم اپنے اساتذہ کے اقوال کا رد کرتے نظر آتے ہیں. امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ اپنے اساتذہ سے محبت کرنے پہ آتے ہیں تو یہاں تک محبت کا اظہار کرتے ہیں. تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 103، البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 33. جب محبت کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی مجلس میں سماع حدیث کے لیے جاتے ہیں، علمی وقار دیکھ کے، امام بخاری کا علم دیکھ کے، آپ کی محدثانہ صفت دیکھ کے، آپ کی تبحر علمی دیکھ کے وفور محبت میں امام مسلم کھڑے ہوتے ہیں. وَقَبَّلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، امام بخاری کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں استاد جی اگر اجازت دیں اقبل علی رجلیک، اجازت دیں تو میں قدم بوسی کر لوں. مسلم بخاری کو کہہ رہے ہیں اجازت دیں تو قدم بوسی کر لوں. یا استاذ الاستاذین، اے استاذوں کے استاذ، یا سید المحدثین، اے محدثین کے سردار، یا طبیب الحدیث فی عللہ، حدیث کی علتوں کے حکیموں ڈاکٹر بخاری، میرے استاد جی اجازت ہو قدم بوسی کر لوں. کہاں سے لے کے آؤں مسلم کو؟ اللہ کی قسم ہم ناخلف ثابت ہوئے. وقت کے بڑے بڑے محدثین ہمارے اساتذہ آج ہم کو بھول گئے. ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نے بنیاد بنا لیا، ان سے تعلق ختم کر لیا، ان کی خدمت کرنا چھوڑ دی. اساتذہ سے تعلق توڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ ہماری یہ کمیاں دور فرما دے اور ہمارے تمام اساتذہ کو نیکی ایمان سے والی لمبی عمر عطا فرما دے. ایک تو یہ انداز ہے امام مسلم رحمہ اللہ کا. لیکن جب منہج کی بات آتی ہے، جب استاد امام بخاری کی کوئی بات امام مسلم کے منہج سے ٹکراتی نظر آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں، مقدمہ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 50 پڑھیے، فوراً بولتے ہیں قد تکلم بعض منتحل الحدیث، بعض حدیث کے اندر مہارت کا دعویٰ کرنے والے بیان کرتے ہیں، من اہل عصرنا، ہمارے اہل عصر، ہمارے زمانے کے علماء میں سے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ تصحیح الاحادیث و تسقیمها، احادیث کی صحت، تسالیف کی صحت اور ان کے ضعف کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں،
ایسے اقوال کو ذکر کرتے ہیں، اگر میں ان کا تذکرہ نہ کروں تو انتہائی مناسب ہوگا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام مسلم اپنے استاد کے قول کا رد کر رہے ہیں، کیونکہ امام مسلم کا موقف ہے معن حدیث کے بارے میں، مدلس راوی کی روایت معن جو عن کے ساتھ روایت کی جائے اس کے بارے میں امام مسلم کا موقف ہے صرف ہم زمانہ ہونا ہی کافی ہے، ملاقات نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ لیکن امام بخاری کہتے ہیں راوی اور مروی عنہ ان دونوں کا ہم زمانہ ہونا بھی ضروری ہے اور ان دونوں کی ملاقات کرنا بھی ضروری ہے۔ امام مسلم کا یہ موقف نہیں تھا، اس لیے اپنے استاد کا رد کر دیا اور فرماتے ہیں اسی اعراض عن القول المقترح احرى، مرجو اقوال کو ذکر نہ کرنا، ان سے اعراض کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ ایک طرف دیکھیے استاد کا کتنا احترام ہے، دوسری طرف دیکھیے جب منہج کی بات آتی ہے تو رد بھی فرماتے ہیں، اتنے صاف گو، اتنے منہج کے پکے۔ اور مقدمہ صحیح مسلم جلد 1 کے صفحہ 49 پہ فرماتے ہیں زعم الذی، ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جن کا امام مسلم فرماتے ہیں میں نے رد کیا، ان کے موقف کو میں نے رد کیا، ان کے دعوے کو میں نے رد کیا، میں نے مفہوم بیان کر دیا۔ جب منہج کی بات آتی ہے تو اتنے عادل ہیں، اتنے انصاف پرور ہیں، اپنے قول کے دفاع میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ جب دفاع کی باری آتی ہے تو کون ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے کسی استاذ کو کوئی بات کر جائے؟ تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 103 ہے، البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 34 ہے۔ میرے استاذ محترم محدث العصر شیخ العرب والعجم الحافظ المسند الحجة حافظ ثناء الله بن عيسى خان حفظه الله تعالى متعنا الله بطول حياته تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد جی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں فقیر ہر جمعے والے دن ان کے لیے خصوصی نام لے کے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں خلوص کی توفیق دیں اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ میرے بھی استاد محترم ہیں، شیخ ابراہیم کے بھی استاد محترم ہیں، اور یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ شرف کی بات ہے کہ میں استاد جی سے پڑھا ہوا سبق 2-4 لائنیں کو سنا سکوں۔ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے۔ جب دفاع کی بات ہوتی ہے تو امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ اپنی مدتوں کی رفاقتیں بھی بھلا دیتے ہیں۔ امام محمد بن یحییٰ زہلی جب امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سبور تشریف لاتے ہیں، لفظی بالقرآن مخلوق پہ ان کی بحث ہو جاتی ہے۔ امام زہلی کا یہ موقف ہے کہ الفاظ قرآن جو ہیں یہ مخلوق نہیں، امام بخاری کہتے ہیں مخلوق ہیں، قرآن کے الفاظ مخلوق۔ امام زہری رحمہ اللہ اپنی درس حدیث میں فرماتے ہیں علا فلا يحل له ان يحضر مجلسنا، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے الفاظ مخلوق ہیں وہ میری مجلس حدیث میں نہ آیا ہے۔ امام مسلم فوراً کھڑے ہوتے ہیں، بات کو سمجھیں،
امام مسلم فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اپنی چادر اٹھاتے ہیں، چادر اپنی پگڑی اپنے عمامہ کے اوپر لیتے ہیں، اس طرح اپنی چادر کو لپیٹتے ہیں، جلدی جلدی اپنے گھر گئے، امام زہری سے املا کی ہوئی تمام حدیث اونٹوں کے اوپر لاد کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 33 میں كان ينازل عن البخاری، امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کا دفاع فرماتے ہیں، اور اس دفاع میں امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنے استاد امام زہری سے ناراضی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یہ حالت ہے، دوسری طرف جب منہج کی بات آتی ہے، جب اپنے اصول کی بات آتی ہے، تو وہاں پر دوسرا طریقہ اختیار کرتے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں صحیح مسلم کی طرف۔ صحیح مسلم کتاب مسلم، یہ کتاب امام مسلم رحمہ اللہ نے 220 اساتذہ سے بیان فرمائی ہے، روایت کی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحہ 381 سے 384 تک امام ذہبی نے 220 اساتذہ کی پوری فہرست دی ہے جن سے صحیح مسلم کو روایت کیا گیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کو 15 سال کے عرصہ میں تصنیف فرماتے ہیں۔ حماد بن سلمہ، احمد بن سلمہ رحمہ اللہ، یہ امام مسلم کے شاگرد بھی ہیں اور بصرہ میں کئی دفعہ امام مسلم کے ساتھ بھی گئے ہیں۔ البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 33 پہ اور تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 103 پہ یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 15 سال تک امام مسلم کے ساتھ رہا جب انہوں نے صحیح مسلم کو تصنیف فرمایا، اور صحیح مسلم 3 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے لکھی گئی ہے۔ مصنوع احادیث 3 لاکھ احادیث سما کر کے لکھی گئی ہے، اور اس میں احمد بن سلمہ کہتے ہیں 12,000 حدیث ہیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں مقررات کے ساتھ، مقرر احادیث کے ساتھ۔ کیوں؟ امام مسلم رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے، جب سند میں یہ 2 سیغے آ جائیں، حدثنا قتیبہ اور اخبرنا ابن رمح، جب حدثنا اور اخبرنا کے سیغے سے آئے تو امام مسلم ان کو 2 حدیثیں شمار کرتے ہیں۔ اس بنا پر مع تکرار 12,000 حدیث، بغیر تکرار کے 4,000 حدیث۔ خیر، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کو تصنیف فرمایا تو 3 شرائط رکھی حدیث قبول کرنے کی۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد 10 کے صفحہ 388 پر ان تمام شروط کو رقم فرمایا ہے۔ پہلی شرط، وہ صحیح احادیث اس کتاب میں میں لکھوں گا جن کے تمام راوی متقن حافظ اور ان کے حافظے پر، ان کے اتقان پر علماء کا اتفاق ہوگا، ان کی احادیث میں اس میں جمع کریں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری، وہ احادیث جن کے راوی پہلی قسم کی احادیث سے کم تر ہوں گے، وہ حدیثیں لکھوں گا۔ اور تیسری قسم بیان فرمائی، وہ احادیث جن کے اکثر یا عام راویوں کے بارے میں غبار محدثین نے جرح کی ہوگی، ان روایات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
جب ہم صحیح مسلم کا تتبع کرتے ہیں تو صحیح مسلم میں پہلی قسم کی احادیث ہی نظر آتی ہیں. یہ بات امام حاکم اور امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جبکہ امام قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں پہلی 2 اقسام کی احادیث موجود ہیں. پہلی قسم کی احادیث تو امام مسلم نے لکھی ہیں، لیکن دوسری قسم کی احادیث بطور تتبع، بطور متابعت اور شواہد کی رقم فرمائی. امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم اس کو بعض علماء نے صحیح بخاری سے بھی صحیح ترین قرار دیا ہے، جیسے مغرب کے علماء اور کچھ دیگر علماء، انہوں نے بھی صحیح مسلم کو صحیح بخاری سے اصح کتاب قرار دیا ہے. ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم. آسمان کی چھت کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ کوئی صحیح کتاب موجود نہیں ہے. تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 103. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے نزہۃ النظر صفحہ 23 پہ اس طرح فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں اس میں جو یہ بات کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم جو ہے تمام کتابوں سے صحیح ترین کتاب ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صحیح بخاری سے صحیح ہے، بلکہ صحیح بخاری کے بعد جتنی صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح مسلم ہے. پھر علماء نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دینے کی کچھ خصوصیات لکھی ہیں. پہلی یہ لکھی، میں نے بات کو بالکل مختصر کر دیا ہے. پہلی یہ لکھی کہ صحیح مسلم کو حسن ترتیب کی وجہ سے بخاری پر ترجیح حاصل ہے. دوسری، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر جو روایات لاتے ہیں ان کے متون سے امام بخاری کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث کو بار بار مختلف کتب اور ابواب میں تکرار سے پیش کرتے ہیں، جبکہ امام مسلم ایسا نہیں کرتے. تیسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ روایات کو بیان کرنے میں اتصال سند کا خیال نہیں کرتے، اسی لیے بخاری میں معلقات اور زیادہ ہے، جبکہ صحیح مسلم میں صرف 12 ہے.